ایک مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پولیس اسٹیشن میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو گھور رہی تھی جس کا غم غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ بھی اسے شدید برہم نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اسی خاموشی کو پولیس آفیسر کی آواز نے توڑا۔ شرم نہیں آتی تم دونوں کو ایسے کلبز میں جا کر والدین کی عزت خراب کرتے ہو؟ جس طرح تم دونوں کو ایک بند کمرے سے پکڑا ہے جانتے ہو اس پر تم دونوں پر کیا کیا کیس ہو سکتے ہیں؟ وہ شدید سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زاویار نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے جب رمیسا بول پڑی۔ آپ نے جو بھی دیکھا وہ بس غلط فہمی تھی، ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھے جانے دیں۔ آپ نے کب سے ہم دونوں کو یہاں پر بند کر رکھا ہے؟ اگر آپ کو زیادہ ہی تفتیش کرنی ہے تو اسی سے کریں، مگر مجھے جانے دیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ شدید عاجز آ چکی تھی کہ زاویار نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ پولیس آفیسر نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر تو آپ لوگ تب ہی جائیں گے جب اپنا رشتہ ڈکلیئر کریں گے، اس سے پہلے تو کہیں نہیں جائیں گے۔ اب دونوں اپنے گھر والوں کا نمبر دیں تاکہ ہم آپ کے گھر والوں کو بلا کر آپ کی کرتوت انہیں بتا سکیں۔ پولیس آفیسر شدید سنجیدہ تھا۔ گھر والوں کا نمبر دینے والی بات پر رمیسا ایک دم سے خاموشی سے پیچھے جا کر بینچ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ زاویار نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے بڑے بھائی کا نمبر دے رہا تھا تاکہ آ کر اسے اس عذاب سے باہر نکال سکے۔ معلوم نہیں کسی نے اس کے بھائی سے رابطہ کیا تھا یا نہیں، لیکن آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا تھا اور ابھی تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رمیسا اب بھی چھت کو گھورتی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ سارا تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے میں یہاں پر پہنچا ہوں، اور ایک بار پھر مجھے باہر جانے دو، تمہارا اچھے سے علاج کروں گا۔ زاویار شدید غصے کے عالم میں رمیسا پر پھٹ پڑا تھا۔ رمیسا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کیا کیا ہے بتاؤ ذرا، بھولو مت کہ تم بھی اسی کلب میں تھے جہاں پر میں تھی۔ رمیسا کی بات پر زاویار کو تب ہی تو چڑھ گئی تھی۔ میں وہاں کسی کام سے گیا تھا، تمہاری طرح نہیں کہ وہاں کسی کمرے میں ایسی حالت میں پڑا ہو۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کہہ رہا تھا وہ رمیسا اچھے سے سمجھ رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زاویار یہ الفاظ اس کے سینے میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو، اور خبردار مجھے الٹا سیدھا کہنے کی کوشش کی تو میں وہاں کسی عیاشی کے لیے نہیں جاتی، سکون لینے کے لیے جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ زاویار کوئی اور بات کہتا جواب دیتا، پولیس آفیسر کی آواز ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا جو حوالات کے اس پار کھڑا تھا۔ لگتا ہے تم دونوں کے گھر والوں کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی تم دونوں کے گھر والوں میں سے کوئی آیا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کروائیں گے، کیونکہ جس حال میں تم دونوں ایک کمرے میں سے ملے ہو اور تم لوگ یہاں سے بغیر نکاح کے نہیں جا سکتے۔ وہ سختی سے حکم سنا رہا تھا۔ جہاں زاویار کو جھٹکا لگا تھا وہیں رمیسا شدید حیرت سے پولیس آفیسر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ نکاح وہ بھی اس جیسی لڑکی سے؟ میں تو کبھی بھی نہ کروں۔ زاویار نے شدید حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ رمیسا ضبط کرتی ہوئی رہ گئی تھی، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے نکاح کرنے کا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کا گواہ ہے کہ میں کیسی ہوں، میرا کردار کیسا ہے۔ تم بھی تو وہی کلب میں تھے، ایسے تو میں بھی یہی کہوں گی کہ تم بھی نیچ گھٹیا انسان ہو۔ رمیسا نے بھی اپنے الفاظ سے اسے خوب ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید وہ ضبط کر گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا پولیس آفیسر نے دونوں کو خاموش رہنے کی ہدایت دی تھی۔ میں یہاں تم دونوں کو لڑنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر دونوں چاہتے ہو کہ تم دونوں کو فوراً حالات سے آزاد کر دیا جائے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے بعد تم لوگ اس پولیس اسٹیشن سے باہر نکل سکتے ہو، اور اگر تم دونوں ہی سچے ہو تو دونوں اچھے انسان ہو اور دونوں ہی کوئی گناہ نہیں کیا تو دونوں ہی با کردار ہو، تو پھر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، تب تک نکاح کرنے کے لیے اپنا ذہن بنا لو، ورنہ ساری رات اسی حوالات میں رہو گے۔ کوئی چھڑوانے کے لیے نہیں آئے گا، صرف حوالات میں ہی نہیں رہنا پڑے گا۔ تم دونوں کو ایسی سنگین جرائم کے حوالے سے جیل تک ہو سکتی ہے، اس لیے اگر آزادی چاہتے ہو تو نکاح تو کرنا ہی پڑے گا۔ آفیسر اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، اور رمیسا کا دل چاہا کہ کسی دیوار میں اپنا سر دے مارے، اور زاویار کا اس سے زیادہ غصے سے برا حال تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بس ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، پھر تم سے سارے اگلے پچھلے حساب برابر کروں گا۔ وہ انگلی اٹھائے شدید غصے کے عالم میں کہتا ہوا حوالات سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ ایک لیڈی کانسٹیبل حوالات کا دروازہ کھول چکی تھی۔
रमेशा ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتی ہوئی اس کے پیچھے ہی حوالات سے باہر نکل آئی تھی اور مجبوری میں ان دونوں کو وہ نکاح کرنا پڑا تھا۔ ابھی نکاح کو 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب تیز قدموں سے ذیشان شاہ پولیس اسٹیشن داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر زاویار نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ فوراً ذیشان کے گلے لگ گیا تھا۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے، ورنہ ان لوگوں نے تو میری جان عذاب کر دی تھی۔ زاویار فوراً ان دونوں کی بیل کروائی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے رمیسا کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہی تو مصیبت کی جڑ ہے، اسی وجہ سے تو مجھے وہ لوگ پکڑ کر یہاں لے کر آئے ہیں، اور اسی بدتمیز کی وجہ سے ان لوگوں نے زبردستی اس سے میرا نکاح بھی کروا دیا ہے۔ زاویار لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے رمیسا سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس ذیشان اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گڑیا آپ کون ہو اور کیا سین ہے یہ؟ اس نے اب نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ میرا نام رمیسا ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی مجھے غلط سمجھ رہا ہے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے مجھے اس سے بھی ذیشان کو عزت دیتے ہوئے بھائی کہا تھا۔ میں بس وہاں کلب میں تھی، ہم دونوں غلطی سے ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے اور تبھی پولیس کی ریڈ پڑ گئی تھی اور وہ زبردستی ہمیں پولیس اسٹیشن لے آئے، ہمیں حوالات میں بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک صورت یہاں سے جا سکتے ہیں جب ہمارا نکاح ہوگا، اور انہوں نے ہمارے درمیان کوئی غلط تعلق سمجھتے ہوئے ہمارا نکاح کروا دیا۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی حقیقت نہیں، مگر شاید آپ کے بھائی کا دماغ خراب ہو گیا، اس لیے اسے لگ رہا ہے کہ اس کی طرح ہر دوسرا انسان بھی غلط ہے۔ اگر زاویار کو اس پر غصہ تھا تو رمیسا کے لہجے میں بھی زاویار کے لیے کوئی خاص محبت نہیں تھی، وہ بھی اس سے نفرت سے ہی بات کر رہی تھی۔ ذیشان نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، میں آپ کو بھی گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا تھا، کیونکہ اب وہ اس کے بھائی کے نکاح میں تھی اور اس کی منقوہ تھی، تو وہ اتنی رات کو اسے اکیلے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو رمیسا نے اپنا اسے ایڈریس بتا دیا۔ اب وہ تینوں پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ دونوں بھائی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے اور وہ رمیسا پیچھے بیٹھی تھی، کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ ذیشان گاڑی چلا رہا تھا اور زاویار اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ آج وہ شدید غصے میں تھا۔ رمیسا کا بتایا گیا بنگلہ۔ ذیشان نے گاڑی روکی تو رمیسا خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بنگلے میں داخل ہوتی، ذیشان کی آواز پر رکی۔ زاویار کی طرف سے میں سوری کرتا ہوں اور اس کی باتوں کو برا مت منانا، اور ہاں اب تم اس کی بیوی ہو، ہمارے گھر کی عزت ہو، اس لیے یہ مت سوچنا کہ اب تم اکیلی ہیں۔ پھر یہ نکاح محض کاغذی تھا، اس نے نکاح کیا ہے تو اب یہ کوئی مذاق نہیں، بہت جلد اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ رمیسا کو اچھا لگا کہ وہ اتنے سمجھدار طریقے سے اور اچھے سے بات کر رہا تھا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بنگلے کے اندر داخل ہو گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ذیشان نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اور کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی کہ آپ اس مسئلے کو فکس کریں گے؟ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی۔ میرا بس چلتا تو میں اسے وہیں پولیس اسٹیشن میں کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا، لیکن صرف آپ کے لحاظ میں خاموش رہا، مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ لڑکی دوسرے دن کلب میں پائی جاتی ہے، نہ جانے کس کس کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہوگا، اور آپ اسی لڑکی کو میرے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ ذیشان نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم بھی تو ہر دوسرے دن کلب میں جاتے ہو، تو ایسے تو کوئی بھی لڑکی تمہارے بارے میں یہ سوچ سکتی تھی کہ تم بھی کسی نہ کسی غلط نیت یا پھر اپنی ہوس مٹانے کے لیے وہاں پر جاتے ہو۔ بتاؤ کیا غلط ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ ذیشان شدید سنجیدہ تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں بھائی کہ میں وہاں صرف اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے جاتا ہوں، اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈنے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے۔ آپ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ میں ایک سیکرٹ انڈر کور ایجنٹ ہوں۔ وہاں پولیس اسٹیشن میں میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس آفیسر کی گدی میں روڑ دوں جس نے زبردستی میرا نکاح کروایا۔ وہ ابھی جانتا نہیں تھا میں کون ہوں، مجھے اپنی پہچان چھپا کر رکھنی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ زاویار کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ذیشان ہلکا سا مسکرایا اور ایگزیکٹلی یہی تو پوائنٹ ہے، اگر وہاں پر تم کسی کام کے لیے جاتے تو ضروری نہیں کہ وہ لڑکی بھی کسی غلط کام کی وجہ سے وہاں پر جائے۔ کیا پتا وہاں جانا اس کی بھی کوئی مجبوری ہو، یا کیا پتا وہ وہاں جا کر کسی سے کوئی بات کرتی ہو۔ ضروری نہیں کہ کلب میں جانے والا ہر انسان ہی برے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس کی عزت کرنا تم پر فرض ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ زاویار میں کہہ چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زاویار دوبارہ کوئی بحث کرنے کے لیے منہ کھولتا، ذیشان کی بات نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ ذیشان شاہ اور زاویار شاہ دونوں بھائی تھے۔ ذیشان 30 سالہ خوبصورت اور سمجھدار بزنس مین تھا، جبکہ زاویار 25 سالہ انڈر کور ایجنٹ تھا۔ وہ بھی بے حد ہینڈسم، وجیح اور پرکشش تھا۔ دونوں بھائی خوبصورتی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ان کے والدین کا چند سال پہلے ہی
کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی ہی تھے اور چند مہینے پہلے ہی ذیشان نے شادی کی تھی اور اس کی بیوی نازیہ بھی بے حد اچھی لڑکی تھی۔ وہ ذیشان کے آفس میں کام کرتی تھی اور ذیشان کو وہ پسند آ گئی تھی اور جلد ہی ذیشان نے اس سے شادی کر لی تھی۔ گھر میں 3 لوگ رہتے تھے مگر زاویار ذیشان کے ساتھ ساتھ نازیہ کا بھی بہت لاڈلا تھا۔ وہ اسے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ ویسے تو دونوں کی عمر ایک جیسی تھی مگر چونکہ وہ ذیشان کی بیوی تھی اس لیے رشتے میں وہ زاویار سے بڑی تھی اور زاویار صرف اسے بڑی بہن ہی سمجھتا نہیں بلکہ اسے بڑی بہن کی طرح ٹریٹ بھی کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اپنے مشن کے سلسلے میں وہ اکثر کلب جایا کرتا تھا۔ ایسے میں ہی آج بھی وہ کلب ہی گیا تھا جب ایک لڑکے کا پیچھا کرتے کرتے غلطی سے ایک خالی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر اسے رمیسا ملی جو ڈرگز کے نشے میں تھی اور نشے کی وجہ سے اس کے قریب آئے تو دونوں کا بیلنس بگڑا، وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر گر گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور پولیس کی نفری کمرے میں داخل ہوئی۔ یقیناً وہ لوگ کلب پر ریڈ مارنے کے لیے آئے تھے اور ان دونوں کو ایسے ایک دوسرے کے بے حد قریب بیڈ پر دیکھ کر دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ دونوں کا کوئی رشتہ نہیں تو زبردستی ان کا رشتہ کروا دیا گیا، جس پر زاویار شدید غصہ تھا کیونکہ اسے رمیسا سے عجیب سی چڑ تھی، کیونکہ اس کی اور رمیسا کی پہلی ملاقات بھی اچھی نہیں رہی تھی اور تبھی سے دونوں ایک دوسرے سے عجیب سی پرخاش کھاتے تھے۔ ان کی گاڑی کا رخ اب شاہ ہاؤس کی طرف تھا جہاں یقیناً نازیہ ان دونوں بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوگی اور اس سڑک کو چھوڑ کر اگر ہم میلوں دور پیچھے اسی بنگلے کی طرف جھانک کر دیکھیں تو جہاں پر ذیشان شاہ نے رمیسا کو اتارا تھا اس بنگلے کے باہر آفریدی مینشن کا بورڈ جگمگا رہا تھا اور بنگلے کی خوبصورتی بتا رہی تھی کہ یہ بھی کسی اچھے کھاتے پیتے امیر بزنس مین کا گھر ہے۔ اس کی ہلکی سی آواز سے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور آہستگی سے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے اور نہ ہی رات کے اس پہر اس کے لیٹ آنے پر کوئی تماشا ہو۔ مگر جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تبھی اندھیرا، لاؤنج کی بتیاں روشن ہو گئی تھی۔ رمیسا نے اذیت سے آنکھیں مینچی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ سیڑھیوں کے اس پار کھڑے اپنے باپ پر گئی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رہ گئی تھی۔ یہ طے تھا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی تماشا لگنا تھا اور اب جب کہ وہ پکڑی گئی تھی تو وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور 2 سیڑھیاں چڑھ کر اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اس سے چند سیڑھیاں اوپر ہی کھڑے تھے۔ وقت تھا، دیکھا ہے تم نے، یہ کوئی ٹائم ہے؟ جوان لڑکیوں کے رات کے 2 بجے گھر واپس آنے کا وہ شدید برہم نظر آ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ رمیسا کوئی جواب دیتی جمشید آفریدی پیچھے ہی ان کی بیوی بھی آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ رمیسا کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی اور اس کی ماں کی موت چند مہینے پہلے ہی اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ نتاشا بیگم اس کے باپ کے آفس میں کام کرتی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس عورت نے کس طرح سے اس کے باپ کو اپنی اداؤں میں الجھا کر نکاح کروا لیا تھا۔ مگر اس کی ماں کی موت کے چند مہینوں بعد جس طرح اس کے باپ نے شادی کی تھی اسی طرح سے آہستہ آہستہ ان کا دھیان رمیسا کی پرورش سے ہٹنے لگا تھا اور اپنی دوسری بیوی کی طرف ہو گیا تھا۔ انہوں نے رمیسا کو ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی، مہنگے کپڑے، مہنگے گیجٹس، موبائل اور فون، لیپ ٹاپ، گاڑی، مگر شاید اپنی محبت دینا بھول چکے تھے، جو محبت وہ دوسری بیوی اور اس کے سوتیلے بھائی بہنوں پر نچھاور ہوتی تھی۔ بس کریں، آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کے روز کے کام ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اس معاشرے میں اس کی یا ہماری کتنی عزت ہے۔ اسے اپنے باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کیوں اس کی ساتھ دماغ کھپا رہے ہیں؟ اگر اسے آپ کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو کیا یہ رات کے 2 بجے تک گھر سے باہر رہتی؟ نتاشا بیگم نے چنگاری کو ہوا دینے کی کوشش کی تھی مگر رمیسا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب جانے کا سوچا تھا جب اس کے باپ نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ میں تمہاری اس بدتمیزی سے بہت تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی کروا رہا ہوں۔ کل کچھ مہمان گھر آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اس لیے کل کے دن اگر تم نے کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، میں گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ میری بلا سے جہاں مرضی جانا۔ وہ حکم سنا رہے تھے اور اس بار رمیسا چاہ کر بھی خاموش نہیں رہ سکی۔ اگر شادی کروانے کی بجائے آپ نے مجھ پر توجہ دینے کی کوشش کی ہوتی تو مجھ سے کبھی پیار سے بات کرنے کی کوشش کی ہوتی تو میں کبھی اتنی بگڑتی نہیں ڈیڈ۔ مگر نہیں، میں تو شاید آپ کی کوئی ستیلی اولاد ہوں۔ حقیقی اولاد تو وہ ہے نا جن کی ماں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ بھی غصے میں آئی اور جمشید آفریدی اپنی جوان بیٹی کی اس قدر بدتمیزی برداشت نہیں کر سکے اور وہ اس کی چلتی زبان کو دیکھتے ہی حیران تھے۔ وہ ان کے قریب آ چکی تھی جب غصے ضبط نہ کرنے کی کوشش کے باعث ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور رمیسا کے گال پر ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، بے حیا، شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ سے کوئی اس لہجے میں بات کرتا ہے؟ وہ غصے سے چیخے تھے۔ رمیسا نے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے بھیگی آنکھوں سے
انہیں دیکھا تھا۔ ہاں میں آپ سے ضرور تمیز سے بات کرتی، اگر آپ میرے باپ ہوتے تو پیدا کرنے والا باپ نہیں ہوتا، نہ ہی دولت نچھاور کرنے والا باپ ہوتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو پیار دیا ہو۔ جب آپ مجھے پیار نہیں دیں گے تو میں بھی آدھی آدھی رات کو اس گھر کی چار دیوار سے باہر ہی جا کر پیار تلاش کرنے کی کوشش کروں گی نا۔ اس تھپڑ کے بعد تو اسے مزید غصہ آ گیا تھا اور اس بار نتاشا بیگم آگے بڑھی اور اس کے دوسرے گال پر بھی سناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ شرم نہیں آتی باپ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے؟ کیسی گلی سے باتیں کر رہی ہو؟ دفعہ ہو جو یہاں سے اپنے کمرے میں، اور خبردار اگر کل سے پہلے اپنی شکل ہمیں دکھائی تو رمیسا کو شدید غصہ آیا تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اب پیچھے نتاشا بیگم جمشید صاحب کو کول کر رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس کا یہی علاج ہے کہ اس کی شادی کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دیں، ورنہ کل کو یہ ہمارے سروں پر کوئی ہاک ڈال دے گی۔ اور اوپر کمرے میں اپنے بیڈ پر جا کر لیٹی رمیسا کی بھی آواز اس کے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے تھے اور کہیں اس کے رونے کی آواز بھی اس چار دیواری سے باہر نہ نکلے، مگر وہ اب اپنے دل کا حال بتاتی، وہ کس کو بتاتی؟ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی اور باپ اس نتاشا نامی عورت کے شہر میں ایسے جھگڑا کہ وہ یہ بھول گیا کہ اس کی چھوٹی سی بیٹی اسے اس گھر میں ذرا سی محبت یا توجہ نہیں ملتی، اس لیے وہ باغی اور بدتمیز بن گئی ہے۔ 22 سالہ رمیسا بہت خوبصورت تھی، اس کی گرے آنکھیں اسے مزید حسین بناتی اور اس کے گہرے بھورے بال جن کی اس نے بہت خوبصورتی سے کٹنگ کروا رکھی تھی، سفید دودیا چہرہ اور خوبصورت نقش نین، وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی ماڈرن بھی تھی۔ وہ جب رو کر تھک گئی تو وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کرے، یا پھر اس کے ذہن میں اچانک زاویار کا چہرہ گھوما تو اسے یاد آیا کہ ہاں اب وہ اکیلی نہیں ہے، وہ تو زاویار کے نکاح میں ہے۔ زاویار کی شکل ذہن میں آئی تو ان دونوں کی پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ اس دن وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ جا رہی تھی، جب وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہی تھی اور سڑک کے عین درمیان میں زاویار کی گاڑی کھڑی تھی۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اچانک سے زاویار کی گاڑی سڑک کے عین درمیان میں کھڑی ہونے پر اچانک بریک نہیں لگا سکی اور اس کی گاڑی سیدھی زاویار کی گاڑی میں جا ٹکرائی تھی۔ وہ جس کی گاڑی آدھی سڑک میں ہی بند ہو گئی تھی اور وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک سے اسے ایک گہرا جھٹکا لگا اور ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے سے گاڑی بہت زور سے کوئی چیز آ کر لگی ہو۔ اسے مزید غصہ آنے لگا تھا، پہلے ہی وہ اپنے کام سے لیٹ ہو رہا تھا اور اوپر سے پیچھے سے کوئی آ کر اس کی گاڑی میں گاڑی مار رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور پیچھے کھڑی گاڑی کے پاس آ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ بچایا۔ رمیسا جو اپنے ہوش و حواس بحال کر رہی تھی، اس نے شیشہ نیچے کیا تو زاویار پر نگاہ گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے انگلی سے گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ رمیسا گہری سانس لیتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اندھی ہو یا نظر نہیں آتا، ایسے کوئی کسی کی گاڑی میں مارتا ہے؟ دیکھو تم نے میرا کتنا نقصان کر دیا، میرا سارا بمپر ٹوٹ گیا ہے۔ زاویار شروع ہو چکا تھا۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، غلطی میری نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے۔ تم نے گاڑی کو بیچ سڑک کے روکا ہوا ہے۔ اب پیچھے سے جو بھی آئے گا اس کی گاڑی تمہاری گاڑی میں ہی لگے گی نا۔ اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا نقصان کیا ہے؟ تم ذرا دیکھو، میری ہیڈ لائٹ ٹوٹ چکی ہے اور میری گاڑی بھی کا بھی نقصان کیا ہے، مگر خیر میں اتنی غریب نہیں کہ اب گاڑی کے نقصان کو لے کر تم سے پیسے مانگوں گی، اس لیے میں اس نقصان کو خود ہی ٹھیک کروا لوں گی۔ مگر ہاں تم جا کر تمیز سیکھو، کیسے گاڑی چلاتے ہیں اور کیسے ایک خوبصورت لڑکی سے بات کرتے ہیں۔ شاید وہ اپنی خوبصورتی پر کچھ زیادہ ہی مغرور تھی، کیونکہ وہ رمیسا آفریدی تھی اور اس کا حسن ایسا تھا کہ جو بھی لڑکا اس سے ٹکراتا اسے دوبارہ مڑ کر ضرور دیکھتا۔ زاویار نے اس کی بات پر حقارت سے سر تپیر اسے دیکھا تھا اور پھر ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی صاف تمسخرانہ تھی، جس پر رمیسا کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں رمیسا کے لیے حقارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، اور زاویار کو ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی جو ایسے ماڈرن لباس پہنتی ہوں۔ لگتا ہے میڈم آپ کو کوئی خاص غلط فہمی ہوئی ہے، خوبصورت کا ہے بھی آپ کے پاس سے کبھی نہیں گزرا، شاید اس لیے آپ کو زیادہ ہی ہوش فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اور کیا کہا؟ گاڑی کا نقصان تو میں بھی خاصا امیر ہوں، اللہ کا شکر ہے، اچھا کماتا ہوں، اور جہاں تک رہی گاڑی کے نقصان کی بات تو میں بھی خود سے ٹھیک کروا سکتا ہوں۔ ہاں غالباً آپ کو اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ اس کے بعد گاڑی کو لے کر سڑک پر اترا کریں۔ اور اس کی شدید انسلٹ کرتا ہوا وہ بنا رمیسا پر دوسری نگاہ ڈالے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا، دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس بار تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور وہاں رکا نہیں تھا، اور اس کی گاڑی لمحوں میں ہی سڑک پر سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ رمیسا
پیچھے کھڑی حیرت سے اس کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے شدید حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ رمیسا آفریدی تھی جس کا کوئی لڑکا اگنور نہیں کرتا تھا۔ وہ پہلا لڑکا تھا جس نے رمیسا کو اگنور کیا تھا اور نہ ہی اس پر رمیسا کی خوبصورتی کا کوئی اثر ہوا تھا۔ مگر پھر گہری سانس لیتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھی اور اسے یاد آیا کہ وہ ریسٹورنٹ جا رہی تھی اور اب وہ اپنی گاڑی کا رخ ریسٹورنٹ کی جانب موڑا تھا۔ سڑک کا وہ منظر ہوا میں تحلیل ہوا تو وہ دوبارہ اس کے بیڈ روم کا منظر ابھرا تھا۔ رمیسا اب اپنے سارے آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ سے اٹھ چکی تھی کیونکہ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے اور وہ کسی کی بیوی ہے۔ اب کوئی چاہ کر بھی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ اس روز سڑک پر اس کی زاویار سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد کلب میں اور اس کی دوسری ملاقات زاویار سے ہوئی تھی۔ وہ اس کمرے میں ڈرس کے نشے میں تھی جب زاویار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نشے میں وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ شاید وہ ہوش میں ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ زاویار اسے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر رمیسا نے اسے جکڑ رکھا تھا اور پھر دونوں اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکے اور بیڈ پر گر گئے تھے۔ تبھی پولیس وہاں پر آ گئی تھی۔ جیسے ہی ٹھنڈا بالٹی بھر پانی رمیسا کے چہرے پر پڑا، فوراً اس کا سارا نشہ چھو منتر ہو گیا تھا۔ مگر اس میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ شاید یہ رمیسا کے حق کے لیے بہتر تھا۔ اب وہ اس نکاح کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کر سکتی ہے۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ وہ شدید پرسکون ہو چکی تھی اور اب سکون سے اپنے بیڈ پر لیٹی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ بات الگ تھی کہ اس کے دونوں گال سوزش کا شکار تھے، جہاں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے دو تھپڑ پڑ چکے تھے۔ مگر شاید اب وہ اس بدتمیزی کی عادی ہو چکی تھی۔ باہر شہر پر رات کی تاریکی اب دن کی روشنی میں بدل رہی تھی اور افریدی ہاؤس پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ رمیسا نے اس وقت خوبصورت سا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اس پینٹ شرٹ جیسے لباس میں تو بہت بہتر تھا اور اسے چھوٹا سا سٹائل گلے میں مفلر سٹائل میں لے رکھا تھا اور اپنے ضروری کپڑے اور اپنا کچھ ضروری سامان وہ پیک کر چکی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جمشید صاحب کا پیغام دیا کہ نیچے لاؤنج میں کچھ مہمان موجود ہیں اور وہ نیچے لاؤنج میں آ کر ان سے مل لیں۔ ملازمہ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ دیا اور خود مسکرا دی، یعنی رشتہ دیکھنے والے آ چکے ہیں۔ رمیسا نے ہلکا سا میک اپ بھی کرا تھا۔ وہ خاموشی سے بیگ کمرے میں ایک سائڈ پر رکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی تھی تو جمشید افریدی کے ساتھ ہی نتاشا بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی دو تین لوگ تھے، ان میں سے ایک 50 سالہ ادھیڑ عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے مرد کہنا تو شاید کسی مرد کی توہین ہی ہوگی، وہ تو بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں اپنی آئی بنا کسی کو بھی سلام کیے سیدھا جمشید صاحب سے مخاطب کیا تھا۔ کیا آپ نے مجھے بلایا ڈیڈ؟ کوئی کام تھا؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جمشید افریدی نے غصے سے اسے گھورا۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسے مہمانوں کے سامنے بدتمیزی پر اتر آئے گی، مگر نتاشا بیگم نے اس وقت سمجھداری کرتے ہوئے معاملہ ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں آؤ رمیسا، یہ مسٹر فرید صاحب ہیں، شہر کے امیر بزنس مین ان کا شمار ہوتا ہے اور انہوں نے تمہاری تصویر دیکھ رکھی تھی، تم انہیں بہت پسند آئی ہو اور یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں گھر پر انوائٹ کر لیا ہے۔ اگر تم ان سے آ کر مل لو، تم لوگ چاہو تو بات کر سکتے ہو۔ نتاشا بیگم کی بات پر اس نے حیرانی سے اس 50 سالہ بوڑھے کو دیکھا تھا۔ یہ وہ لڑکا ہے جس سے آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے نہایت تیز لہجے میں نتاشا بیگم کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا، جنہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل مسٹر فرید صاحب کی ہی تو بات کر رہی ہوں۔ تو نتاشا بیگم کی بات پر رمیسا ہنس پڑی تھی۔ سوری ٹو سے ڈیئر اسٹیپ مدر، انہیں لڑکا کہنا بھی لڑکی کی توہین ہوگی۔ اتنا کہتے جھٹکے سے اس شخص کی طرف پلٹی تھی۔ ارے انکل، آپ کی اب آرام کرنے کی عمر ہے، آہر کی تیاری کریں۔ آپ کے 2 پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور آپ مرنے کی عمر میں شادی کی خواہش کر بیٹھے ہیں، اور میں تو آپ کی پوتی کی عمر کی ہوں۔ تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ اگر شادی کرنی ہے تو کوئی میری اسٹیپ مدر جیسی عورت کو ڈھونڈے نا۔ اس بات پر تو جہاں فرید صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، وہیں نتاشا بیگم اور جمشید صاحب کا بھی پارا ہائی ہو گیا تھا۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ وہ مہمانوں سے اس قدر بدتمیزی سے بات کرے گی۔ نتاشا بیگم فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رمیسا، واٹ از دا بیہیویئر؟ فوراً فرید صاحب سے معافی مانگو اپنے اس رویے کی۔ وہ بنا کسی کے لحاظ کیے اس بار غصہ ضبط رکھ سکی تھی اور سختی سے کہہ رہی تھی، مگر سامنے رمیسا افریدی کھڑی تھی۔ میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ڈیئر اسٹیپ مدر،
کہ میں ان سے معافی مانگوں۔ خیر مجھے بہت سارے کام ہیں، چلتی ہوں انکل، آپ اللہ اللہ کریں، آپ شادی کرنے کے چکروں میں ہیں۔ اور وہ پورے دانت دکھاتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ جب اس کے باپ کے گیسٹ جا چکے ہوں گے اور نیچے ہی اس کا باپ اور اس کی سوتیلی ماں غصے سے لال ببوکا ہو کر اس کی کلاس لینے کا سوچ رہے ہوں گے۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی تو اس کی سوچ کے عین مطابق اس کا باپ غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑے، بہت ہوگی بدتمیزیاں، میں تمہاری بدتمیزی مزید برداشت نہیں کروں گا، تم بتا ہی دو آخر چاہتی کیا ہو۔ وہ پھٹ پڑے تھے۔ رومیسا نے سکون سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے سامنے ٹیبل پر اپنا موبائل، گاڑی کی چابی اور اپنے تمام کریڈٹ کارڈ رکھے۔ میں کچھ نہیں چاہتی، آپ کی محبت چاہتی تھی مگر آپ اس کی بھی چاہت نہیں رہی، آپ کی دولت کا تو 1% بھی نہیں، اور ابھی آج سے ہی میں آپ کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ آپ جیسا گھٹیا باپ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا جو اپنی عمر کے آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کروائے صرف دولت اور بزنس کے لیے۔ کبھی آپ مجھے پیار تو دے نہیں سکے، رحم بھی نہیں کر سکتے تھے مجھ پر، اس لیے مجھے اب آپ کے گھر میں رہنا ہی نہیں۔ یہ گھر، یہ دولت، جائیداد، آپ اور آپ کی محبت، سب کچھ آپ اس بیوی اور اس کے بچوں کو ہی مبارک ہو۔ چلتی ہوں۔ اس کا دل اندر سے دو دھاڑی تلوار سے کٹ رہا تھا مگر وہ بظاہر ان کے سامنے سخت ہو لپیٹی ہوئی تھی۔ جمشید صاحب غصے سے سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ویسے بھی تم جیسی نافرمان اولاد کو میں یہاں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ جب ایک ہی رات میں سڑکوں کے دھکے کھا کر یہیں پھر باپ کے اس آسائشات یاد آئیں گی نا تو واپس یہیں مت آنا، تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے باپ کو ابھی بھی اپنی انا، اپنا غرور عزیز کرنا چاہتے ہوئے بھی رومیسا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نے چھپا تھا۔ فکر مت کریں، یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی، میں سڑکوں پر بھوکی مرنا برداشت کروں گی مگر اب کبھی بھی پلٹ کر آپ کی دہلیز پر نہیں آؤں گی۔ جہاں تک رہی بات اولاد کے حقوق کی تو یہ معاملہ میں اللہ پر چھوڑتی ہوں، آخرت کے دن وہی میرا حساب آپ سے لیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ پکڑے بنا کسی کو دیکھے خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ تکلیف تو بہت ہوئی تھی، اپنے باپ سے محبت کرتی تھی مگر اسے بدلے میں کبھی بھی محبت نہیں ملی تھی، اس لیے یہ رشتوں کی زنجیر پہلے سے بہت کچی تھی۔ کل کوئی اور توڑ دیتا اور اس سے پہلے اس نے خود ہی یہ زنجیر اپنے ہاتھوں سے توڑ دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کہاں جانا تھا، ویسے بھی اللہ کی زمین بہت بڑی تھی۔